بس ہم یہاں پر آئمہ اطہار کی چند جو ہے وہ کلیات بیان کرتے ہیں، اور بس ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ نہیں رہ گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمین پر خداوند متعال اپنی حجتوں کو بھیجتا ہے تاکہ ان کو حکومت دی جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب لوگ چاہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، کلی اسٹریٹجی ہے۔ بس حق کے حاکمیت ان آئمہ اطہار کا ہے، اور اس کا اظہار بھی کیا ہے آئمہ نے کہ ہم حجت خدا ہیں زمین پر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حجت اس وقت عمل کرتی ہے کہ جب جو ہے وہ لوگ جو ہیں، جمہور جو ہیں، وہ اس کو چاہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ الہی نمائندے انقلابی ہوتے ہیں، یعنی انقلابی سے مراد یہ کہ وہ ایک چینج چاہتے ہیں۔ چینج کیا ہے؟ وہ اللہ اور اسلام اور رسول کی حاکمیت چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، کس ہر حالت میں وہ کوشاں رہتے ہیں، یعنی خود محوری سے معاشرے کو نکالیں اور خدا محوری تک لے جائیں۔ اور آج جو امام زمانہ جو کہ غائب ہیں، وہ بھی اسی کے لیے کوشاں ہیں کہ خدا کی حاکمیت لوگوں پر نافذ ہو جائے۔ یہ دوسرا کلیہ ہے۔ تیسرا کلیہ یہ ہے کہ یہ الہی نمائندے کسی صورت بھی خدا کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کا ہر اقدام حکم خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، چاہے وہ صلح کریں، چاہے وہ تقیہ کریں، چاہے وہ جنگ کریں، یہ مختلف حالات میں۔ اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ وہ کبھی جو ہے وہ انہیں کبھی تقیہ کرنا پڑتا ہے، کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، کبھی شہادت دینی ہوتی ہے، تو وہ اس سے آر نہیں کرتے۔ الہی نمائندے کبھی بھی ظالم کی حکومت کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت اور دادرسی کرتے ہیں۔ آخری نقطہ جو ہے، اور انشاءاللہ وقت بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، کہ حتیٰ آپ امام رضا کو جو ولی عہدی کیوں قبول کی گئی، تو اس میں بھی ایک قاعدہ کلی ہے کہ کسی بھی دور میں ظالم اور ظالموں کی حکومت کی حمایت ائمہ اطہار نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں پر مسلمانوں کی حقوق کی بات ہو، مسلمانوں کی حمایت کی بات ہو، اسلام کی حمایت کی بات ہو، جیسے علی ابن یقطین کو کہا کہ تم وہیں پر رہو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، لیکن اسی دور میں جو صفوان جس کے اونٹ تھے، اس کو اجازت نہیں دی کہ تم جو ہے امید کرتے ہو کہ وہ زندہ واپس آئے ہارون۔ تو یہ نیت کرنا بھی جو ہے، یہ چاہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک ظالم حکمراں سے کہ تمہارے دل میں ایک وہ پیدا ہو نرم گوشہ کہ وہ آ جائے تاکہ مجھے اپنے اونٹوں کی اجرت مل سکے۔ امام رضا کا بھی جو دور ہے، اس پہ بھی شاید گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے ولی عہدی کیوں قبول کی، کیونکہ ایک طرف آپ کی شہادت تھی، یعنی یا تو وہ آپ کو مار دیتا یا آپ کو جو ہے یہ ولی عہدی قبول کرنی تھی۔ امام وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو سب سے بہترین ہوتا ہے، اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو امام ایسی شہادت نہیں حاصل کرتے کہ جو ضائع ہو جائے اور جو ہے ان کا مقصد اور ہدف پورا نہ ہو۔ اس وقت شہادت حاصل کی جاتی ہے کہ جب آپ کی شہادت سے، آپ کے خون سے جو ہے وہ اسلام مزید زندہ ہو اور مسلمانوں میں بیداری ہو۔ امام رضا نے بھی ولی عہدی پہلے دن سے کہا کہ وہ اس حکومت کی تائید نہیں کریں گے، جس سے اس کا سارا ہدف اور مقصد جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔